السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جس ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں وہ ٹاپک جو ہے بہت ہی اہم ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس میں ہم کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ جو قرآن پاک کی 112 نمبر 112 نمبر جو صورت ہے، اس صورت اخلاص میں ایک غلطی ہم کر جاتے ہیں۔ عموماً نمازوں میں اس صورت کو زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو اس میں ہمیں ایک چیز کا ترجمہ پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی جو 112 نمبر صورت ہے، اس کی پہلی آیت آپ پڑھیں تو اس کا پہلا آیت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یعنی آپ کہیے کہ وہ اللہ جو ہے ایک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، احد ہے۔ اب ہم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ درست تو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ مخارج کا جو سیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک میں جو سورت یا کوئی بھی آیت پڑھ رہے ہیں، اس آیت کا جو میں ایک حرف پڑھ رہا ہوں، یعنی کہ اس کا جو حرف پڑھ رہا ہوں میں، اس کا درست مخارج نکال پا رہا ہوں کہ نہیں۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، اب اس میں ہم کیسے پڑھتے ہیں، مطلب عام اگر ہم دیکھیں، نہیں میں یہ چیز نہیں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ مجھے اپنے آپ کو یہاں پہ کوئی ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے یہاں سب کے بیچ، مجھے یہ اس کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نے سیکھا ہے اور تو میرے اور بھی بھائی بہن سیکھیں۔ اگر میں نے الحمدللہ دعوت اسلامی میں مجھے غالباً 2 سال ہو گئے، ابھی میں کوشش کر رہا ہوں سیکھنے، ابھی بھی میں پراپر نہیں سیکھا ہوں الحمدللہ۔ مدنی قاعدہ میں نے جو ہے ابھی پڑھا ہے، تو اس میں مجھے یوں پتہ چلا کہ جو ہم پہلے پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، وہ تو ہم بڑے غلط پڑھتے تھے۔ جیسے کہ میں نے اس صورت کی وضاحت کی ابھی آپ لوگوں کو، جو بتایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، احد کے جگہ ہم قُلْ هُوَ اللَّهُ وحد یا کبھی قُلْ هُوَ اللَّهُ احد پڑھ دیتے۔ احد کا معنی معاذ اللہ برا ہی ہے، اس کا جو ہے نا، یہ احد کا معنی بہت برا ہے۔ تو ہمیں پڑھنا تھا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد۔ صمد یہاں پہ صاد ہے، صاد یہ تو تبھی پتہ چلے گا نا جب ہم مدنی قاعدہ پڑھیں گے۔ اب میں یہاں آپ کو صاد اور قاف سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب ہم مدنی قاعدہ پڑھیں گے۔ لیکن میں ایک چیز بتاؤں گا یہاں پہ، ایک اور، مجھے ہر چیز ساتھ ساتھ میں بتانے کی یہ بڑی بری عادت ہے۔ مدنی قاعدہ کے لیے آپ کو پہلے تو کوشش کریں، آپ کے یہاں اگر کوئی مدرسہ ہے یا کوئی مدنی قاعدہ پڑھانے والے کوئی امام صاحب، قاری صاحب ہوتے ہیں، اگر ہیں آپ کے دائیں بائیں کہیں نظر میں، ٹھیک نہیں ہے تو دعوت اسلامی نے ایک بہت اچھی ترکیب بنائی ہے اس چیز کی بھی، کہ فیضان آن لائن اکیڈمی آپ جوائن کر لیں۔ اگر آپ مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو نا یہ گوگل پلے اسٹور سے، تو وہاں پہ آپ کو جب پہلا ہی آپ انٹرفیس اس کا کھولو گے، وہیں پر آپ کو ایک آپشن آئے گا آن لائن قاری سے رابطہ کریں، ایسا ایک آپشن آتا ہے غالباً، تو وہاں آپ جا کے اپنا فارم فل اپ کرا سکتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، تو آپ کو کانٹیکٹ کرنے کے بعد آپ اس مدنی قاعدہ کو درست پڑھ سکتے ہو۔ بعد میں ہماری اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، یعنی ہر کسی کے لیے الگ الگ انہوں نے وہاں پہ سیٹ اپ رکھا ہے الحمدللہ۔ اسلامی بہنوں کو جو ہے اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اسلامی بھائیوں کو جو ہے اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں اس میں الحمدللہ۔ تو آن لائن میں تھوڑے آپ کے اخراجات، یعنی کہ آپ کے کچھ فیس خرچ ہو سکتے ہیں، تو مگر آپ درست قرآن پڑھیں گی کہ قرآن پاک میں معاذ اللہ ہم اللہ پاک کا یہ کلام ہے، اللہ پاک کے کلام کو اگر ہم ایسے پڑھیں کہ معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی برا بلا کہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے، اسی کریٹر کو اگر ہم برا بلا کہیں تو کیا وہ قرآن ہمیں فائدہ دے گا؟ جبکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہو تم قرآن سے مدد مانگو۔ لیکن
ہم ایک چیز سنتے ہیں، عام سنتے ہیں، باقی ہمارے علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ جب کسی کو پرابلم ہو، کچھ ہو، مسائل ہو، ہر ایک مسائل کا حل قرآن پاک میں، اگر ہم اسی قرآن پاک کو درست نہ پڑھیں، معاذ اللہ اللہ پاک کو ہی برا بلا کہیں، تو ہمیں وہ قرآن فائدہ بھی نہیں دے گا، بلکہ ہم پر اس کے الٹا گناہ ہی چڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو درست پڑھ نہیں رہے ہیں۔ درست کب پڑھیں گے؟ جب ہم مدنی قاعدہ سیکھیں گے۔ مدنی قاعدے میں پورا قواعد آپ کا دیا ہوا ہے، یعنی اس میں آپ کو پورا قواعد ہے، اس میں آپ کا پورا مسئلہ ہے کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے مدنی قاعدے کو۔ تو اور بھی چیزیں ہیں اس میں، 22 لیسنس ہیں، 22 لیسنس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اعوذ باللہ، تسمیہ ہے نا، ایسے بہت سی چیزیں، دعائے قنوت بھی آپ کا اس میں آئے گا۔ اچھا، التحیات ہماری درست نہیں ہوتی، ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ غالباً کوئی طا جو ہوتا ہے نا، طا، وہ اس کو تا پڑھ دیتے ہیں۔ یعنی اسی مدنی قاعدے میں آپ کو ایک لیسن ملے گا جس کا نام ہے حرف قریب الصوت، یعنی ملتے جلتے والے حرف، ملتے جلتے والے حرف۔ اس میں طا اور تا ہے، تو یہ ایک ہی مخرج ہے ان کا، لیکن طا تا، طا تا، ایک کو موٹا پڑھنا ہے، ایک کو باریک پڑھنا ہے۔ طا جو ہے وہ باریک ہے، اور یہ حرف مستعلیہ میں بھی آتا ہے۔ تا یہ باریک ہے، طا کو جو موٹا پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، اس طرح کر کے بہت سی چیزیں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، قل هو اللہ احد، احد کہ تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اب ہم اس کا اگر قل هو اللہ احد، آپ کو پتا چل رہا ہوگا، میں ہیڈ فون میں جو یہ میں نے اس لیے پہنے تاکہ آپ کو میری وائس جو ہے نا وہ کلیئر آ سکے۔ میرے فون میں جو ہے نا وہ مائک کا وہ انسرٹ کا سسٹم نہیں ہے، اس میں مائک اس میں انسٹال نہیں کرا سکتا ہوں میں، مطلب اس لیے میں نے ہیڈ فون پہ نہیں، بلوٹوتھ ہے، اس سے آپ کو کلیئر وائس آئے گی کہ میں قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہوں یا قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہوں۔ احد الگ ہے، احد الگ ہے۔ اب میں نے ان کے آپ کو مطلب بھی بتا دیا، احد کا معنی ایک ہے اور احد کا معنی کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور قرآن پاک درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس فیضان آن لائن اکیڈمی سے آپ جڑ جائیں، کوشش پہلے کریں کہ آپ نے ارد گرد اگر کوئی مدرسہ ہے آپ کے، کوئی امام صاحب، کوئی ہوتے ہیں جو پڑھانے والے، وہ پڑھا رہے ہیں تو آپ پڑھیں، نہیں ہوتا ہے تو آپ آن لائن جوائن کر لیں۔ میں بھی طالب علم ہوں، ابھی میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھیں، خود سیکھیں اور دوسروں تک بھی اس کو سیکھ کر پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔